بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش مکہ اپنے آپ کو خانہ کعبہ کے مجاور سمجھتے تھے، خادم سمجھتے تھے، اور جس کی وجہ سے ان کے اندر ایک نخوت پیدا ہو گئی تھی، تکبر پیدا ہو گیا تھا، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے لوگوں کو، دوسرے قبائل کو چھوٹا سمجھنا کہ ہم تو یہاں خانہ کعبہ کے آس پاس رہنے والے ہیں، ہم تو مکہ کے رہنے والے ہیں۔ تو اور اپنے آپ کو یہ بھی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، دین ابراہیم پر ہم قائم ہیں، حالانکہ انہوں نے دین ابراہیمی میں اتنے شرمناک قسم کے اضافے کیے تھے، اتنی غلط قسم کی چیزیں اس میں داخل کی تھی کہ انسان دیکھ کر ہی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ بھی کر سکتے تھے۔ اچھا، السیرۃ النبویہ میں ہے، ابن ہشام کی جو سیرت نبویہ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ نحن بنی ابراہیم واہل الحرم وولاة البیت وقطان مکہ وساکنها وليس لأحد من العرب مثل حقنا ولا مثل منزلتنا فلا تعظموا شيئا من الحل كما تعظمون الحرم فإنكم إن فعلتم ذلك استخفت العرب بحرمتكم۔ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں اور ہم حرمت والے ہیں اور خانہ کعبہ کے متولی ہیں ہم، اور مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں، اس کے باشندے ہیں۔ کسی بھی عربی کے لیے ہم جیسا حق حاصل نہیں ہے، نہ ہمارا درجہ کسی کو حاصل ہے۔ وہ کہتے تھے کہ تم جو حل ہے یعنی حدود حرم کا جو باہر کا حصہ ہے، حدود حرم کے آس پاس کچھ حدود ہیں، آس پاس کوئی 20-25 کلومیٹر کے آس پاس اتنے، تو اس سے باہر کسی چیز کی تعظیم مت کرو جیسے تعظیم تم حرمت حرم کی کرتے ہو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو جو باقی عرب ہے وہ تمہیں ہلکا سمجھیں گے، تم ان کی نظروں میں گر جاؤ گے، یہ کہا کرتے تھے وہ۔ اچھا، آپ لوگوں نے یہ بڑا ہے کہ 9 ذوالحجہ کو وقوف عرفہ ہوتا ہے، عرفات میں جانا ہوتا ہے، اور یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ اگر کسی نے وقوف عرفہ نہیں کیا تو اس کا حج نہیں ہوتا۔ جو عرفہ کا میدان ہے یہ حرم سے باہر، یہ حرم کے اندر نہیں ہے۔ اچھا، یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ لوگ یہ کرتے تھے کہ یہ جاتے تھے وہاں تک جو ہے کیا نام ہے، مزدلفہ تک، آگے نہیں جانا۔ کیوں جی؟ وہ حدود حرم سے باہر ہے، ہم نے جو عرفہ کا وقوف ہے وہ ادھر ہی کرنا ہے، میدان عرفات میں نہیں جانا۔ اپنے ساتھیوں سے بھی کہا کرتے تھے کہ نہیں، تم لوگوں نے نہیں جانا۔ جو قریش کے حریف تھے، بنو کنانہ، بنو خزاعہ، باقی لوگ عرفات میں جاتے تھے، عرفات سے واپس آتے تھے، یا ادھر نہیں جاتے تھے، ادھر ہی رہتے تھے۔ اور اسی طرح حالت احرام میں وہ گھروں میں یا خیموں میں داخل نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا جب ایک دفعہ ہم نے احرام پہن لیا، اب گھر تو ان کے آس پاس ہی تھے، مثلا کوئی ضرورت پڑ گئی تو گھر میں نہیں جانا۔ گھر میں جانے میں تو کوئی حرج نہیں، حدود حرم میں رہ رہے، آس پاس ان کے گھر ہیں، خیمے میں جانے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، اس میں تو جا سکتے ہیں۔ وہ کہتا نہیں ایسا نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ۔ اچھا، اگر ضرورت بہت زیادہ ہو گئی، شدید ضرورت پیش آ گئی کہ گھروں میں داخل ہونا ہے، تو پھر دروازوں سے نہیں جانا، پیچھے سے کوئی نقب وغیرہ لگا کے گھر میں داخل ہونا ہے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے یہ نیکی نہیں ہے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تم گھروں میں داخل ہو جاؤ دروازوں سے، کوئی حرج نہیں ہے۔ گھر میں ضرورت پڑ گئی تو وہ کر سکتے، باقی دو ازدواجی تعلق ہے وغیرہ وہ تو قائم نہیں کر سکتے، لیکن گھر میں جانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اپنے لیے انہوں نے یہ قانون بنایا ہوا تھا۔ اچھا، یہ قانون تھا اگر دھوپ میں سایہ لینے کی ضرورت پڑ گئی تو صرف چمڑے کے خیموں میں سایہ حاصل کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور چیز کا سایہ حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ بھی اپنے ایک قانون تھا۔ اچھا، جو باہر سے حاجی آتے تھے، حجاج، وہ اپنی چیز نہیں پکا سکتے تھے، ان کے ذمہ تھا قریش کے جو پکائی ہوئی چیز ہے وہ کھائیں گے، اپنی چیز نہیں پکا سکتے۔ اچھا، اگلا انتہائی ایک عجیب قسم
کا ایک رواج تھا کہ وہ یہ ہے کہ جو باہر سے حجاج آتے ہیں، جو قریش نہیں ہے، جو مکہ مکرمہ کے باشندے نہیں ہیں، وہ اپنے کپڑوں میں طواف نہیں کر سکتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم تو گنہگار لوگ ہیں، کپڑوں میں طواف کریں گے۔ اچھا، قریش سے وہ کپڑے لیتے تھے، اگر یہاں کسی قریشی نے کپڑے دے دیے، کسی کو مل گئے تو طواف کر لیے، ٹھیک ہے۔ اگر نہ ملے تو کیا کیا؟ ننگے طواف کر لی، ننگا طواف کرتے تھے، مرد بھی، اور غضب کی بات ہے عورتیں بھی۔ اور عورتیں بعض روایت میں تھا کہ ہلکا پھلکا جو شرمگاہ اس پر کوئی چیز رکھ لی، اور بس یہ کہہ دیا کہ ہم نے جو چھپانا تھا چھپا لیا، اگر کوئی چیز ہم سے ظاہر ہوگی تو ہم اس کو حلال نہیں کرتے۔ یہی ہے کہ رات کو طواف کرتی تھی۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں 28ویں آیت میں فرمایا ہے، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جب فحشاء، بے حیائی کا کام کرتے ہیں نا، تو اس پر وہ دو دلیلیں دیتے تھے۔ ایک دلیل تو یہ ہے کہ وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طرح کرتے ہوئے پایا ہے، وہ بھی ایسے ہی طواف کرتے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ ایک دلیل یہ ہے۔ اچھا، اس دلیل کے تو اللہ تعالیٰ نے جواب بھی نہیں دیا نا، یعنی دلیل اتنی غلط ہے کہ یہ تو پھر دنیا میں کیا ہو جائے گا جی، ہر کوئی کہے گا جو میرے باپ یہ کام، ہمارے آبا و اجداد اس طرح کام کرتے تھے تو ہم بھی کریں گے۔ تو یہ تو ہر کسی کا اپنا ہی مزہ ہو جائے گا، اپنی طریقہ ہو جائے گا، یہ تو ہر کوئی کہہ سکے گا۔ ہر گمراہ کون عقیدہ جو ہے نا اس کو صحیح ثابت کرنے کی یہ دلیل بن جائے گی۔ دوسری وہ یہ دلیل دیتے تھے اس پر کہ واللہ امرنا بہا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی حکم کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ پر بہتان لگانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، کیونکہ بہتان تھا اللہ پر، قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کے کام کا حکم نہیں کرتا۔ ایک حکیم ذات ہے، حکمتوں والی ذات ہے، وہ حکیم ذات اس طرح برے کام کا حکم کر سکتی ہے۔ فرمایا قل امر ربی بالقسط، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اللہ حکم کرتا ہے قسط کا۔ قسط اعتدال، انصاف کو کہتے ہیں، کہ نہ تو افراط ہو اور نہ تفریط ہو، نہ بہت زیادتی ہو نہ کمی ہو۔ اللہ تعالیٰ تو اس کا حکم کرتا ہے، خیر آگے اس کی تفصیل ہے۔ تو وہ یہ کام جو ہے نا وہ کرتے تھے۔ اگر کسی نے اپنے کپڑوں میں طواف کر لیا، ٹھیک ہے، تو وہ کپڑے پہ اس کے بعد پھینکنے، اب اس کو کوئی نہ خود استعمال کر سکتے ہیں نہ کوئی اور استعمال کر سکتا ہے۔ اچھا جی، تو یہ سارے کام وہ یہ کیا کرتے تھے۔ اچھا، اس طرح یہ بھی کرتے تھے کہ چربی بھی نہیں پکا سکتے تھے جو باہر کے لوگ ہوتے تھے، اور گھی بھی نہیں پکا سکتے تھے، گھی والی کوئی چیز بھی ان دنوں میں نہیں پکا سکتے تھے، یہ بھی ان پر پابندی تھی۔ ان بدعات کو نا وہ الحمص کا نام دیتے تھے، الحمص، کہ یہ حمص، یہ ان کا اس کا نام وہ دیتے تھے۔ لیکن اس زمانے میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام ان میں سے نہیں کیا، بلکہ حتیٰ کہ عرفات میں نے آپ سے عرض کیا کہ عرفات میں نہیں جاتے تھے، پابندی تھی، کوئی جو ہے نا قریش عرفات میدان عرفات نہیں جا سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، وقوف عرفہ کرتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو باقی جو کام ہے وہ سارے کرتے تھے۔ لیکن یہ جو ہے نا مشرکین مکہ یہ کام کرتے تھے، اور پھر اس کو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ دین ابراہیم، ملت ابراہیم کا حصہ ہے۔ ملت ابراہیم میں بس صرف یہ کچھ بچا تھا جو طواف تھا، حج تھا، حج وہ بھی کرتے تھے، لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ طواف کا انہوں نے کتنا بیڑا غرق کر دیا، کیسے یعنی اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے، مسجد حرام میں رہتے ہوئے، سطر کا کوئی اگر لحاظ نہ رکھے تو اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ بدعات جو وہ کرتے تھے، ہم الحمدللہ اب بس نبوت کے بالکل نیڑے قریبی پہنچ کے انشاءاللہ جو بعثت کے واقعات ہیں، جو بعثت سے پہلے جو جس طرح ابتدا ہوئی تھی، کیا ہوتے رہے، کیا خوشخبریاں تھی، وہ انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو ہم کل شروع کریں گے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم